سطحی اور ظاہری انداز میں ہی صرف ترجماتی مطالعہ کرتے چلے جائیں تو آپ کو یہ محسوس ہوگا فقط پڑھنے سے آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ ہر ایک رکوع 2 رکوع 4 رکوع کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کریم کی طرف سے ایک بات ارشاد فرمائی جاتی ہے. کہیں فرمایا جاتا ہے کہ تقوی اختیار کرو. کہیں فرمایا جاتا ہے ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتقون. جو اس سے پہلے ہم نے بات بیان کی ہے اس میں تقوی والوں کے لیے نشانیاں ہیں، نشان عبرت، نشان واضح نصیحت. کہیں فرمایا جائے گا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو. کہیں فرمایا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء وہ ہیں جو ایمان والے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں. جگہ جگہ آپ کو قرآن کریم تقوی اختیار کرنے کی طرف، تقوی کی طرف وقتاً فوقتاً قرآن کریم آپ کو توجہ دلاتا نظر آئے گا. اس کا مقصد یہ اور اس سے معلوم بھی ہوتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں سب سے بڑھ کر اگر چیز اہمیت تو تقوی ہے. تقوی اختیار کرنا. حضرت محترم، اگر آپ میری بات توجہ سے سنتے ہیں تو میں آپ کی خدمت میں یہ وقت گزار کرنا چاہوں گا کہ تقوی کہ کیا مانا ہے، تقوی کسے کہتے ہیں. تقوی آپ کی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہوتے ہیں بچنا، کسی چیز سے پرہیز کرنا، اور کبھی یہ ڈرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ڈرنا یا بچنا. اصطلاح شریعت میں تقوی کی جو عمومی تعریف کی جاتی ہے، عام طور سے تقوی جس چیز کو کہا جاتا ہے، شریعت کی اصطلاح میں یہ ہے حرام کام سے بچنا، اللہ کی نافرمانی کے عمل سے بچنے کا نام تقوی ہے. یہ آسان سی تعریف ہے. اور ذرا سا گہرائی میں چلے جائیں تو تقوی کی تعریف یہ بنتی ہے، یہ ملتی ہے ہر اس عمل سے بچنا جو انسان کے دین میں نقصان کا باعث ہو، کمی کا باعث ہو، انسان کو دینی اعتبار سے ناقص بنا دے، ہر اس عمل سے بچنے کا نام تقوی ہے. پھر بعض مفسرین نے، بعض علماء تفسیر اور علماء حدیث نے تقوی کو 3 قسموں پر، یا کہنے کہ تقوی کو 3 مرحلوں پر تقسیم کیا، 3 طرح کا تقوی بیان کیا. ایک تقوی ہوتا ہے جو عام آدمی نے اختیار کرنا. ایک تقوی وہ ہوتا ہے جو خواص یعنی اللہ کے خاص بندوں اور اہل اللہ کا تقوی ہوتا ہے. اور ایک تقوی وہ ہوتا ہے
کہ اہل اللہ میں اور اللہ والوں میں بھی جو اللہ کے خاص ہیں، خاص تر ہیں، خاص کے خاص تر لوگ ہیں، ان میں تقویٰ ہوتا ہے۔ عوام کا تقویٰ فقط اتنا ہے کہ وہ محرمات سے بچیں، حرام کاموں سے بچیں، جن کاموں سے اللہ کی ناراضگی مول لینی پڑے ان کاموں سے بچیں۔ یہ ایک عام آدمی کا تقویٰ ہے۔ جبکہ اللہ کے خاص بندے نہ صرف محرمات سے بچتے ہیں اور بچنے کے پابند ہوتے ہیں، بلکہ عدو شرع جو چیزیں ممنوع اور دین میں ناپسندیدہ ہیں اگر کہ حرام نہ بھی ہوں، ان سے بچنا بھی ان پر خاص ہونے کے ناطے لازم ہوتا ہے۔ اس لیے مکروہات اور محرمات دونوں سے بچنا یہ اللہ کے خاص بندوں کا تقویٰ ہوتا ہے۔ اور تیسرا تقویٰ جو اللہ کے خاص ترین بندوں کا تقویٰ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس نے اللہ کا کوئی خاص بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے، اس کی ذات سے، اس کی صفات کے انواع و تجلیات سے غافل کر دینے والی ہر چیز سے بچتا ہے۔ آسان لفظوں میں اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جو چیز دل سے اللہ کی یاد کو مٹا کر اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرے، اس سے بچنا اور اپنے آپ کو بچانا، اپنے ذہن کو، اپنے دل کو اس طرف متوجہ ہونے سے ہٹانے کا نام اللہ کے خاص ترین بندوں کا تقویٰ ہے۔ تقویٰ کی یہی مراتب بنتی ہے۔ پرانے نبی کو فرقان حمید کیونکہ ہر طبقے زندگی کے لیے، ہر طبقے انسان کے لیے ہدایت بن کر آیا، اس لیے قرآن کریم تینوں طبقات انسان کے لیے یعنی عوام کے لیے، خاص بندوں کے لیے اور اللہ کے خاص ترین بندوں کے لیے تقویٰ کے اصول اپنے اندر بیان فرماتا ہے اور کام کرتا ہے۔ اب اگر صرف اسی موضوع کی تفصیل میں جانے جائے تو شاید گھنٹوں لگیں، اور اسی موضوع کو اگر سمجھانے بیٹھا جائے تو تفصیلی معاملات، حدیثی معاملات، قرآن کریم کی آیات، ان تینوں سے سمجھانے کی سارا وقت لگ جائے۔ لیکن قلت وقت کے پیش نظر صرف آپ اگر اتنا سمجھ لیں اور اس اصلاحی نشست سے اتنا فائدہ اٹھا کر چلے جائیں کہ عظیم قرآن و حدیث تقویٰ اختیار کرنے کی اہمیت کیا ہے، تقویٰ اختیار کرنے کی برکت کیا ہے، اور دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ تقویٰ اختیار کرنے میں اللہ کے نیک بندوں نے کیا کیا مثالیں قائم کی، اور ان مثالوں کو اگر ہم اپنے لیے نمونے عمل بنا لیں اور اپنے لیے مینار نور سمجھ کر انہیں اپنے ذہن میں رکھ لیں تو یہی آج کی اس اصلاحی نشست کا حاصل کرنے کے لیے کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو آنے والی وہ فرقان حمید میں تقویٰ اختیار کرنے کا تفصیل ہے۔ مثلاً جاوید علیہ السلام کو فرمایا گیا، فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کے لیے تقویٰ اختیار کرو۔ عموماً اسلام کی آیات کا معنی کیا جاتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ بات وہی ہے کہ تقویٰ کے لوگوں کا مطلب ڈرنا یا بچنا ہی نہیں۔ اے ایمان والو اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرو، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ کے لیے تقویٰ اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اولیاء کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ یوں ہو جاؤ کہ ان کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دو، ان کے طرز زندگی کو اپنانا شروع کر دو۔ تقویٰ اختیار کرنے میں تم حقیقی معنی میں کامل کر سکتے ہو۔
گویا شاید اس طرف سے لے جائے کہیں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون سبحان اللہ اللہ کے لیے تقوی اختیار کرو اللہ سے ڈرو کیسا تقوی اختیار کرو حق تقاته جیسا کہ اس سے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے جیسا کہ اس کی رضا کے لیے تقوی اختیار کرنا چاہیے ویسا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کے لیے تقوی اختیار کرنے کا حق بنتا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ اپنی پوری زندگی کو اور اپنی پوری زندگی کے ایک ایک عمل کو اور اپنی پوری زندگی کے ایک ایک وقت و لمحے اور ساتھ و زمانے کو اللہ کے لیے تقوی اختیار کرنے میں بدل دو اس سے یہ معنی تمہاری زندگی کا کوئی حال تمہاری زندگی کی کوئی کیفیت تمہاری زندگی کا کوئی موقع محل تقوی سے خالی نہیں ہونا چاہیے جب ایسا ہو جائے گا تو تمہارے اندر ویسا تقوی آ جائے گا جیسا کہ اللہ کے لیے تقوی اختیار کرنے کا حق تھا اور ظاہر ہے کہ یہ بات ہر آدمی نہیں ہو سکتی بلکہ بڑے سے بڑا آدمی بھی جس مقام کا ہو اگر عام آدمی ہے تو اگر خاص آدمی ہے تو اگر اللہ کا خاص قریب بندہ ہے تو وہ کب دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے زندگی کے تمام حالات اور اوقات کو اللہ کے لیے تقوی میں گزارا تقوی اختیار کرتے ہوئے گزارا یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا اور نہ ہی انسان کے بس کی یہ بات تقوی کا حق ادا کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں اور اللہ نے ایک کام کا حکم دیا ہے صحابہ کرام علیہ الرضوان کے ذہن میں بھی یہی سوال تھا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہی عبادت کی اور کی یا رسول اللہ تقوی کا حق کون ادا کر سکتا ہے اس کے بس کی بات ہے اور اللہ نے اس کا حکم دیا ہے اور اللہ کا حکم نہ مانے تو نافرمان بنیں گے گناہگار بنیں گے اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے مقرر اور مشکل ہے کیا کیا جائے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ سوال پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ کریم نے صحابہ کرام کو تسلی دیتے ہوئے اور طاقت انسانی کے مطابق تقوی اختیار کرنے کا گویا درس فراہم فرماتے ہوئے ایک اور آیت مقدسہ اتاری تو فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم فرمایا اگر تقوی کا پوری طرح حق ادا کرنے سے تمہیں ڈر لگتا ہے اور تم نہیں سمجھ سکتے تم نہیں سمجھتے کہ تقوی کا حق ادا کر سکو گے فرمایا اتنا ہی کر لو کہ جتنا تم سے ہو سکے اتنا ہی تقوی اختیار کرو فاتقوا اللہ ما استطعتم جتنا ہو سکتا ہے اور جتنی تمہاری طاقت ہے کم سے کم اتنا ہی تقوی اختیار کرو تم اپنی طاقت کے مطابق پہلے تقوی میں سے بن جاؤ اور بننے کی کوشش کرو اوپر کے معاملات کا جو گزر ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوگا ہم سے طاقت اور ہم سے حیثیت تقوی اختیار کرو اور تقوی کے عام معنی کیا ہے حرام کام سے حرام کام سے اور اگر کوئی آدمی کچھ نصیب بن کر تقوی اختیار کر لیتا ہے تقوی اختیار کر لیتا ہے اللہ اسے کیا انعام ادا فرمائے گا قرآن کریم کی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تقوی جو عمل ہے یہ ذہن رکھیے گا تقوی ایک ایسا عمل ہے جس کی برکت انسان کو آخرت سے تو ملے گی دنیا میں نہیں ملے اس پر انسان تکلیف سے آؤں تقوی کی برکت دنیا میں بھی انسان کو نصیب ہوتی ہے انسان کا دامن خالی نہیں رہتا تقوی انسان کے لیے دنیا میں بھی نفعمند عمل ثابت ہوتا ہے مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا
تقویٰ اختیار کرنے لگ جاؤ گے، اگر تم اللہ سے ڈرنے لگ جاؤ گے، حرام کاموں سے بچنے لگ جاؤ گے، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو حق مانا بنتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے حق و باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت تمہیں عطا فرمائے گا۔ تم صحیح اور غلط کی پہچان کر لو گے، تمہارے اندر حق اور باطل، صحیح اور غلط، جائز اور ناجائز کی تمیز ہم خود پیدا ہو جائے گی۔ تقویٰ کو آتا ہے اور وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تقویٰ اختیار کرنے کی بدولت صرف عمل تقویٰ کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے صغیرہ گناہوں کو مٹا دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور ایک وقت آئے گا کہ تمہیں توبہ کی توفیق دے گا، یوں تمہارے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا فضل فرماتا ہے۔ یہ تقویٰ کی برکت، لیکن ظاہر ہے کہ گناہوں کا مٹنا، حق اور باطل میں تمیز آنا، گناہوں کا مٹایا جانا، کبیرہ گناہوں کا معاف ہو جانا، یہ وہ برکت ہے جو انسان کو آخرت سے نظر آئے گی۔ دنیا میں کیا تقویٰ اختیار کرنے کا دنیاوی انعام دنیا میں ملتا ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ حرام کاموں سے بچو، اس کا انعام دنیا میں ملتا ہے، تو قرآن فرماتا ہے کہ ملتا ہے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے یہ تقویٰ اختیار کرے یجعل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رستہ بناتا ہے، اس کے لیے رستے بنائے گا۔ کیسے رستے بنائے گا؟ علماء نے لکھا اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ کریم تقویٰ اختیار کرنے والے کے لیے عزت کے حاصل کرنے کا، شہرت کے حاصل کرنے کا، دنیا میں جس نعمت کی اسے طلب ہے اس کے حاصل کرنے کے لیے رستہ اور اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے خود بنا سکتا ہے، اس کے لیے جس نے تقویٰ اختیار کیا۔ اس کی ایک مثال آپ نے سمجھائی، فرمایا رستہ یوں بنائے گا کہ یوں سمجھو وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، دنیا میں انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اسے رزق کہاں سے ملے گا، وہ روٹی کیسے کمائے گا، وہ گھر کا گزر بسر اور معاش کیسے چلائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو دنیا میں تقویٰ اختیار کر لے اور اللہ کے لیے تقویٰ اختیار کر لے، اللہ اسے رزق وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں پہنچا۔ بے حق و بے گمان بے شمار رزق اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا صرف اس کے تقویٰ اختیار کرنے کی بدولت۔ یہ تقویٰ کا دنیا نہیں نا، اور اس آیت مقدسہ میں انسان کو جو روشن پیغام دیا گیا وہ یہ آج کل کے معاشرے سے نظر ڈالیں، ایک آدمی پرچون کی دکان پر بیٹھے ہیں، ایک آدمی کپڑے کی دکان پر بیٹھے ہیں، ایک آدمی لکڑی بیچتے ہیں، ایک آدمی لوہا بیچتے ہیں، ایک آدمی کوئی کاروبار کرتا ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب تک میں 2 نمبر کو 1 نمبر بول کر نہیں بتاؤں گا میرا مال ہی نہیں ملے گا، میرا رزق ہی نہیں چلے گا، میرا پیٹ ہی نہیں بھرے گا۔ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، کاروبار بڑھانا ہے، ایک دکان سے دوسری دکان لینی، بینک سے سودی قرضہ لیتا ہے، سود کھاتا ہے، حرام کام کر لیا، جھوٹ کا حرام کام کیا، خلاف تقویٰ کام کیا، سودی قرضہ لیا، خلاف تقویٰ کام کیا، حرام کام کیا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب تک میں 4 آدمیوں کے ساتھ چیٹنگ نہ کروں، ان کے ساتھ بدکاری نہ کروں، اور جب تک میں 4 آنے کی چیز کو 40 روپے کی چیز نہیں بدلوں گا اس وقت تک میرا کام نہیں کرے گا۔ میں کھاؤں گا کہاں سے، میں اپنے خرچے کہاں سے نکالوں گا، میں دکان کا کرایہ کہاں سے بھروں گا، اور میرے گھر کی جو میرے بچوں
کریم ارشاد فرماتا ہے تجھے ان میں سے کسی کام کی ضرورت نہیں. یہ آیت کو یہ بتا دیں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، حرام ہے. سودی قرضہ لینے کی ضرورت نہیں، حرام ہے. کسی مسلمان کے ساتھ دغا بازی اور فنکاری اور چیٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ حرام ہے. دھوکہ بازیاں کرنے کی ضرورت نہیں، حرام ہے. اگر اپنے مال میں برکت چاہتے ہو، اگر اپنے رزق میں برکت چاہتے ہو، اگر اپنے کاروبار میں برکت چاہتے ہو تو قرآن کریم کی یہ آیت نسخہ بتاتے ہوئے ارشاد فرماتی ہے جو اللہ کے لیے تقوی اختیار کرے گا رزق کی برکتوں کے راستے اللہ اس کے لیے خود بنا دے اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں تک اس کا وہاں اور گمان نہیں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. بات اللہ پر بھروسہ کرنے کی ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے. ان اللہ بالغ امرہ، اس کے تمام معاملات کو انجام تک پہنچانے والی پھر اللہ کی ذات ہوگی. قد جعل اللہ لكل شيء قدرا، اسی لیے کہ ہر شے کی تقدیر اور اندازہ تو اللہ نے لکھا ہوا ہے، اس نے ہم کو جھوٹ بولنے کی ضرورت. تقوی کی بدولت رزق میں برکت ہوگی. سود خوری کرنے کی ضرورت نہیں، حرام سے بچنے کی بدولت رزق میں برکت ہوگی. فنکاری اور دھوکہ بازی کرنے کی ضرورت نہیں، تقوی اختیار کرنے کی بدولت اللہ کسی کا رزق بڑھا سکتا ہے اور رزق بڑھتا ہے. کیسا بڑھتا ہے؟ کیسا بڑھتا ہے؟ میں اس کی ایک مثال، ایک بڑے ایمان افروز واقعے کی صورت میں آپ کے سامنے ہوں. یہ آیت مقدسہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کے لیے تقوی اختیار کرے راستے اس کے لیے اللہ ہی بنائے گا. یہ آیت کا عام مفسرین نے لکھا اور المستدرک للحاکم کی روایت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام ہے اور بن مالک اشجعی، اور بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بیٹا اغوا ہوا. ماں نے رونا بچا دیا اور پھر مالک اشجعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جس قبیلے سے ہماری قبائلی جنگ ہے، دشمنی ہے، اس کے لوگ میرا بیٹا اٹھا کر لے گئے ہیں اور اس کی ماں ہے کہ بے چین ہوئے جا رہی ہے، ہم کیا کریں؟ اس واقعے سے اور کچھ معلوم ہو ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام کا بھی عقیدہ یہ تھا دکھ پہنچے تو رسول اللہ کی خدمت میں پہنچ کر سناؤ، مشکلیں پہنچے تو رسول اللہ کی خدمت میں آؤ. ہر دکھ کی دوا مصطفیٰ کے پاس اور ہر مشکل کا حل مصطفیٰ کے پاس. سبحان اللہ. اور پھر مالک اشجعی گئی سوچ لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں مارا جا رہی ہے، یا رسول اللہ کیا کریں؟ مشکل کا حل ڈھونڈنے کے لیے حضور کے پاس دکھ کی دوا لینے کے لیے آئے ہیں تو حضور کو دافع البلا بھی مانتے ہیں اور مشکل کشا بھی مانتے ہیں. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ جا کر اس سے کہو اللہ کے لیے تقوی اختیار کر، اللہ سے ڈر اور صبر کا دامن ہاتھ سے مت لو. بس اسی بات کو سوچے دو باتیں اختیار کرے، ایک تقوی ایک صبر، ایک تقوی ایک صبر. انہوں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اپنی بیوی کو سنا دیا. ایک آدھ دن گزرا، ماں چھپ کر کے بیٹھ گئی. اگلے دن پھر بے شروع، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اپنے مالک کو فرمایا جاؤ جا کر کہو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے. تیسری بار بھی یہی واقعہ پیش آیا، فرمایا جاؤ جا کر کہو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے. حضور یہی وظیفہ بتا تقوی اور صبر. اب ہوا کیا؟ یہ صحابہ تھے مان گئے، اس کی برکتیں کیا ظاہر ہوئی. وہ جوان بیٹا بتاتا ہے کہ ایک رات میرے گرد پہرا دینے والے ڈاکوؤں کو نیند آ گئی
وہ حاصل ہوئے، میں نے اپنی رسیوں کے جوڑ اور بند کھولے، میں آزاد ہوا، ڈاکوؤں کی ایک تلوار اٹھا کر جو میں نے قریب آنے لگے میں نے حملہ کرنا شروع کیا اور انہیں مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ میں انہیں بھگانے میں بھی کامیاب ہوا، اور جہاں انہوں نے مجھے باندھ رکھا تھا وہاں انہوں نے 40,000 کے قریب بکریاں اور کچھ اونٹ باندھے ہوئے تھے، میں ان کی وہ بکریاں اور وہ اونٹ بھی ہانک کر اپنے ساتھ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور ابن مالک اشجعی پہنچتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا بیٹا ڈاکوؤں سے چھوٹ کر آ گیا اور انہوں نے جو بکریاں اور اونٹ بیگار میں پکڑے ہوئے تھے وہ بکریاں اور اونٹ بھی لے کر آ گیا ہے، یا رسول اللہ مسئلہ یہ پوچھنے آیا ہوں، اگر حضور اجازت دیں تو ہم ان بکریوں اور اونٹوں کو اپنے مال میں شامل کریں ورنہ ہم انہیں ظاہر خدا میں صدقہ کر دیں؟ فرمایا نہیں، وہ جو تم نے تقویٰ اختیار کیا اس کی برکت یہ ہے اللہ نے تمہیں تمہارا کھویا ہوا انسان بھی واپس عطا فرما دیا اور اس کی برکت سے یہ مال و دولت بھی اللہ نے معلوم ہوا تقویٰ وہ عمل ہے جس کی برکتیں انسان کو دنیا میں ملا اور دنیا میں مال اور رزق کی برکتوں کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کا صلہ عطا فرماتا ہے۔ علامہ احمد اسلامی صاحب تفسیر اسلامی ایک بزرگ ہے، انہوں نے اس آیت کے تحت لکھا، اپنے اساتذہ کے حوالے سے ایک ہدایت کی، فرمایا کہ ایک نوجوان تاجر تجارت کرنے کے لیے اپنے شہر سے چلا، بڑا ایمان افروز بات ہے، اور ویسے بھی ہماری قوم کو ذرا قصے کہانی سننے کا زیادہ شوق ہوتا ہے، تو واقعات وہ سنائے جائیں کہ جو قدر معتبر اور مستند ہوں، جیسے تیسے تو سنانے کے لیے سارے ہم نہیں بیٹھتے، جو دین میں ہوتا ہے وہی بیان کر سکتے ہیں۔ ایک نوجوان تاجر تجارت کے لیے اپنے علاقے سے نکلا اور پہلی جہاز پہ سوار ہوا، مال تجارت خریدنے کے لیے یہ بصرہ جانا چاہتا تھا یا کسی اور شہر جانا چاہتا تھا، بر تجارت کی سفر کر رہا تھا اور ایک پہلی جہاز میں سوار ہوا۔ جب جہاز سمندر کی لہروں کے بیچ میں پہنچا تو ایک غیبی آواز سنائی دی، تم میں سے کون ہے جو مجھے 10,000 درہم دے دے، میں اسے ایک ایسا عمل بتاتا ہوں جو اسے ہر مشکل میں کام آیا کرے گا۔ اب آواز سنائی دے رہی ہے، آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا، اور چاہیے کتنے 10,000 درہم، وہ مجھے 10,000 درہم دے، میں بتاؤں گا کہ اسے مشکلوں سے زندگی بھر کے لیے کون سی چیز نکال سکتی ہے، میں بتاؤں۔ ایک دفعہ آواز آئی، لوگوں نے سنی کر سوچا کوئی جن ہوگا، کوئی مخلوق ہے جو شرارت کر رہی ہے، دوبارہ آواز، کون ہے جو 10,000 درہم دے، میں اسے مشکلوں سے نجات کا وظیفہ بتاتا ہوں، 10,000 درہم دے۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا اور اس نے کہا میں تجھے دیتا ہوں، بول۔ دوسرے ساتھی تاجروں نے کہا خدا کے بندے کیا تجھے بندہ نظر آ رہا ہے، اور تو کیا تیری عقل چھٹک گئی ہے، نس ماری گئی ہے کہ تو 10,000 درہم دینے کے لیے چلا ہے اور تو ہے بھی مسافر اور تجارت کے لیے جا رہا ہے، تیرے پاس جمع پونجی ہی نہ بچی تو تجارت کیا کرے گا؟ اس نے کہا نہیں، اگر اللہ کی کوئی مخلوق نیک مخلوق ہے اور مجھے ایک عمل بتانا چاہتی ہے، میں اللہ کے بھروسے پر یہ رزق لینے کے لیے تیار ہوں، مجھے اللہ پر بھروسہ ہے کہ میرا اعتقاد اور ایمان اور یقین اگر بہتر ہے تو میرے 10,000 روپئے ضائع نہیں جائیں گے۔ اس نے کہا میں بتاتا ہوں، میں 10,000 درہم دیتا ہوں۔ اب وہ غیبی آواز پیچھا کرتے ہوئے کہتی ہے اچھا ان 10,000 درہم کو سمندر میں ڈال دے، سمندر میں ڈال۔ وہ اللہ کے بھروسے پر 10,000 درہم سمندر میں ڈال دیتا ہے۔ اب وہی غیبی آواز اسے کہتی ہے زندگی میں جب کبھی تجھے کوئی جو مشکل پیش آیا کرے نا اور تو یہ سمجھے کہ میں ہلاکت اور تباہی کے سہارے پر پہنچ چکا ہوں تو قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ لیا کر تو آمن خان اس مشکل سے نکل جائے گا۔ وہ آیت کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل
خضرا. جب تباہی تیرے سامنے ہو اور تجھے یقین ہو کہ میں گرا اور میں مرا، اس وقت تو یہ آیت پڑھ لے تو تباہیوں سے نکل جائے. غیبی مدد تیرے سامنے حاضر ہو گئی. اس نے یاد کر لی. جہاز کچھ ہی منزلیں طے کر پایا کہ سمندر میں کلیاں نہیں آئی، طوفان آیا، یہاں تک کہ اس جہاز کے سارے تختے اکھڑے. اس نے جب یہ منظر دیکھا، اس کو اپنی موت نظر آئی، اس نے پڑھا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. یہ پڑھا، ایک تختے نے اسے آ کر سہارا دیا اور بالکل کنارے سمندر پر لے جا کر پھینک دیا اور پہنچا دیا، اور باقی سارے کے سارے جتنے تھے وہ مرکب گئے. یہ بچ نکلنے میں کامیاب. اس نے کہا ایک کرشمہ مقدسہ کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، لیکن اب میں ایسے کنارے اور ایسے جزیرے پر اتراؤں جہاں میرا اور کوئی نہیں. چلتے اب کچھ چلا تو آگے ایک بڑا خوبصورت ایک عظیم شان قسم کا محل بنا ہوا دیکھا. محل ہے، دروازے پر دربان کوئی نہیں، چوکیدار کوئی نہیں، دروازے کھلے ہوئے. یہ اندر گھسا. اندر گھستے ہی ایک کونے میں نظر کی اور دیکھا کہ سمندر میں جتنے ہیرے، جتنے موتی، جتنے جواہرات ہو سکتے ہیں نا، اور آج تک ہم نے سنے ہیں، ایک کونے میں وہ سارے کے سارے ڈھیر کی صورت پڑے. لیکن مالک کوئی نہیں، محل خالی. کچھ قدم وہ چلا، آگے چل کر دیکھتا ہے کہ اس نے بیچ میں خوبصورت لڑکی کہہ لیں یا اور کہہ لیں دیکھی. اس کو کہا ایک مقبول کون ہے اور یہ مال کس کا ہے؟ اس نے کہا خاموش ہو. بات اصل میں یہ ہے کہ میں خود بھی یہاں پر اغوا کر کے لائی گئی ہوں، اور مجھے اغوا کرنے والا کوئی انسان نہیں ہے، ایک جن ہے، اور یہ مال اسی کا ہے. اور میں اس طرح سے ہوئی، میں اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں. تجارتی سفر پر میرا باپ جب نکلا تو مجھے اپنے ساتھ لیا. وسطے سفر میں میرے باپ کا جہاز غرق ہونے لگا. بہت سے لوگ کشتی سے باہر نکل گئے اور سمندر کی لہروں میں غوطہ کھانے لگے. مجھے ایک جن نے اٹھا لیا اور وہ اٹھا کر اغوا کر کے مجھے یہاں لے آیا ہے، اور ہر 7ویں دن وہ میرے پاس آتا ہے، مجھ سے بدتمیزی کرتا ہے. صرف اس نے مجھے بیوی کی جگہ پر نہیں رکھا، اس کے علاوہ وہ میرے ساتھ ہر قسم کا کھیل کود بدتمیزی کرنا گوارا کرتا ہے. اور مجھے امید ہے کہ اگر تو میرے قریب آئے گا تو عنقریب وہ جن آ کر تجھے ختم کر ڈالے گا، تجھے مار ڈالے گا. اس لیے مجھ سے دور بھی رہے اور کوشش کر کے مجھ سے مجھے زیادہ بات کرے. یہ نوجوان کہتے ہیں ابھی بات ہو رہی ہے، اتنے نے کیا سنا ہوگا. اب وہ لڑکی بولی واقعی آج 7واں دن ہے اور اس کے آنے کا دن ہے، مجھے لگتا ہے یہی آپ ہے. یہ نوجوان کہتا ہے قریب تھا کہ میں اس دھوئے کی لپیٹ میں آ جاتا اور جن کے قبضے میں آ جاتا. مجھے پھر آیت یاد آئی، میں نے پڑھا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. بس میرے یہ پڑھنے کی دیر تھی کہ وہ دھواں سارا کھٹا محسوس ہوا اور مجھے دھماکے کی سی آواز ایسے محسوس ہوئی جیسے پہاڑ سے کوئی چٹان کٹ کر الگ سے گر گئی. اور دیکھا کہ وہ سارا دھواں ختم ہو گیا اور نظر آیا کہ وہ جو جن تھا وہ اس آیت کے پڑھنے کی بدولت مر گیا، فنا ہو گیا. جو میری بھی جان چھوٹی اور اس عورت کی بھی جان چھوٹی. اس نے کہا بھائی تمہارا بہت بہت شکریہ، تم اللہ کی کوئی رحمت بن کر یا کوئی فرشتہ بن کر میرے لیے آئے ہو. اب ہم یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں. یہ تو مر گیا اور اللہ نے مجھے اس کی جنگل سے بچا دیا. کہتے ہیں اب ہم روز دونوں سمندر کے کنارے آ گئے، جزیرے کے کنارے آ گئے، دیکھتے ہمیں کوئی جہاز نہیں ملتا. اتفاق یہ تھا کہ ہم سارا دن کھڑے رہتے، شام کو پھر واپس محل چلے جاتے. تو خدا کی قدرت تھی کہ اس محل میں جہاں پہلے سے موتی اور جواہرات رکھے ہوئے تھے وہیں کھانے پینے کی اشیاء بھی واپس چلانے پہلے سے ہو گئی تھی. جب تک اللہ کو منظور ہوا ہم نے کھایا پیا زندگی گزاری. ایک دن ہم بندرگاہ پر آئے، ہمیں بسرا جانے والا ہے جہاز مل گیا. ہم دونوں سوال تھے. میں نے اس سے پوچھا بسرا میں
باپ کی دکان ہے، گھر ہے، وہاں جاؤ. کیونکہ بسرا کی بندرگاہ کے ہوتا کہ میں اس کے باپ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا. فرماتے ہیں اب جو میں ڈھونڈنے کے لیے نکلا اور فلاں محلے میں جہاں اس نے بتایا تھا پہنچا، ان کو خوشی کی خبر سنائی کہ تمہاری بیٹی زندہ ہے، بندرگاہ پر ہے، میرے ساتھ ہے، اور اسے لے لو، اسے اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر جاؤ. ان کی خوشی کی انتہا کا عالم یہ تھا، وہ اتنے معلوم ہوتا تھا جس نے خبر سن کر خوشی کے مارے مر جائیں. انہیں بھی بیٹی انہیں ملی 25 ہاتھ بندرگاہ پر آئے. میں نے ان کی بیٹی ان کے حوالے کی، انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہا ہے کہ احسان تم نے ہم پر کیا ہے، مزید ایک گزارش ہماری اور مانگی. کیا تو اس کے لیے اگر ہم کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈنا چاہیں تمہاری نظر میں ہے تو کہنے لگے مجھے وہ کوئی خیال نہیں آیا. میں نے کہا میری آدمی ہوں، اگر آپ میرے ساتھ اس کا عقد کرنا گوارا کرتے ہیں تو آپ مشرقی کی شادی کرا دیں. یہ تاجر کی بیٹی جس سے میرا نکاح ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اولادوں سے اور کئی اولادوں سے نوازا. اور آج روئے زمین پر بسرا کے جتنے تاجر ہیں، اللہ احمد شاہی لکھتے ہیں اس زمانے میں وہ کہتا تھا بسرا کے تاجروں میں سب سے مالدار تاجر ہیں. سبحان اللہ. آپ اپنا لگائیے کہ ایک آدمی جب بسرا میں آیا تو چند ہیرے جواہرات اس کے ساتھ نہیں، خالی ہاتھ آیا، لیکن قرآن مجید نے ہمیں کی ایک آیت پر ایمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے تقوی اختیار کرنے میں اور اللہ کی ذات پر توکل کرنے میں اسے کیسا مالدار بنایا کہ وہ سرزمین بسرا کا اپنے وقت کا سب سے بڑا تاجر. سبحان اللہ. معلوم کیا ہوا؟ تقوی وہ نعمت ہے، حرام سے بچنا وہ نعمت ہے جس کا انعام آخرت میں تو ملے گا ہی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کا انعام مال و رزق کی برکت کی صورت میں دنیا میں بھی تقوی وہ نعمت ہے جس کا انعام دنیا میں ملے گا. رات میں یہ چند معلومات اور گزارشات کی ضرورت کرتی. آخر میں اس پر بات آج ہمارا معاشرہ دین کی طرف، تقوی کی طرف، حرام سے بچنے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کی طرف آمدہ ہے. ایسے میں اگر کوئی خوش نصیب انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو اسے یقین کرنا چاہیے کہ آخرت بھی میرے ہاتھوں میں ہوگی اور انشاءاللہ دنیا کی ہر سعادت بھی اللہ میرے سامنے ڈالے. آمین. بزرگان دین کی زندگی کسی سے بات. آج صرف ہم تاجر نہیں ہیں، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کپڑے کے تاجر. سبحان اللہ. لیکن ان کی تجارت جھوٹ سے پاک تجارت ہے، ان کی تجارت مال حرام کی ملاوٹ سے پاک تجارت ہے. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا تقویٰ کیا ہے؟ ایک مرتبہ آپ نے اپنے پارٹنر کو 25 دھان دیے، آپ کپڑے کے تاجر 25 یا 30 دھان دیے اور کہا یہ بیچ دو. جو آمدنی ہوگی وہ ہمارے زمانے درمیان. ان میں ایک تھان وہ تھا، کپڑے کا ایک تھان وہ تھا جس میں ایک تھا. آپ نے ارشاد فرمایا جب یہ والا تھان بیچو تو تھان کا 1000 کا بیچنا. مثلا یہ بتا دینا کہ تھان تو 30 میٹر کا ہے لیکن اس میں 5 میٹر کپڑا کھڑا ہے، بتا کر بیچنا. وہ ایک بیچ میں نہیں چھپا ہوا تھا اور ہر تھان کی قیمت ایک تھی بھی نہیں. 30 تھان کی مجموعی قیمت بنتی تھی 25,000 درہم. کتنے؟ 25,000 درہم کے لگ بھگ. اتنا مہنگا ہوگا اس زمانے کا بیچا. اس شریک نے پارٹنر نے نقصان بیچا اور باقی تھانوں کے ساتھ ملا کے بیچ دیا اور جس کے ہاتھ بیچا اسے ایک بتانا بھول گیا. ایک تو یہ کام ہوا اور دوسرا یہ کام بھی ہو گیا کہ اسے یہ بھی یاد نہیں رہا کہ وہ والا تھان بکا سکتے ہیں. جس تھان میں ایک تھا وہ کتنی قیمت کرے گا، نہ کپڑے کتنی قیمت کی ملی، کوئی اندازہ نہیں. امام اعظم کی خدمت میں نفع لے کر آیا. آپ کا جو حق بنتا تھا وہ 25,000 درہم بنتا تھا اور اس کی کچھ محنت بنتی جو آپ نے اس کو دینا تھی. وہ آپ کا ورکنگ پارٹنر تھا، آپ نے اس کو اس کی ضرورت میں دینا تھی. لیکن مجبوری کا نفع سامنے آیا تھا وہ 25,000 درہم آیا. آپ نے خود لے کر اس میں سے اس کو پیسہ دینا تھا. آپ نے وہ 25,000
25,000 درہم کی ہے تو یہ، لیکن جب اس نے بتایا کہ ایک والا تھان میں نے خریدار کو بتا کر نہیں بیچا کہ اس میں ہے، اور اب مجھے یہ بھی یاد نہیں ہے کہ وہ تھان میں نے کتنے کا بیچا، فرمایا تم نے بہت نامناسب بات کی، تجھے ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ کچھ دیر تک آپ سوچتے رہے، جو اس کا حصہ بنتا تھا اپنے پلے سے دیا، اور ان 25,000 درہموں کو ایک طرف رکھ کر کسی کو بھیجا اور فرمایا یہ ساری رقم میری نظر میں شک کی رقم ہے، اس ایک ایک روپے میں میں سمجھتا ہوں کہ شک کا پیسہ مل گیا ہے، اب پتہ نہیں میرے لیے اس کا استعمال درست ہے یا نہیں، لیکن میرا تقویٰ گوارا نہیں کرتا کہ میں اس کو استعمال کروں، تجھی کو بھیجتے ہوئے اور گواہ بناتے ہوئے کہتا ہوں جہاں میری طرف سے یہ 25 کے 25,000 درہم اللہ کی راہ میں، اللہ سبحان اللہ، یہ تقویٰ بے شک، وہ اپنے پیٹ کے اندر ایک روپے کا یا ایک لقمے کا حرام اور شبہ اور شک والی چیز جانے کی ضرورت، سبحان اللہ، تو نتیجہ کیا نکلا؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے 50 برس سے زیادہ دین کا علم پڑھایا، لیکن اپنی کمائی سے پڑھایا، کبھی نہ کسی سے تنخواہ لی، نہ نذرانہ لیا، حرام سے بچنے والے تاجر امام ابو حنیفہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کی یہ برکتیں عطا فرمائی کہ علماء نے لکھا مصطفیٰ کے علماء کی ہر جمعے کو خدمتیں کرتے اور نذرانے پیش کرتے، لیکن انہیں خود کو کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے تقوی۔ بے شک بے شک، کیا بات ہے، سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ، وقت کے جلیل القدر فقیہ و مجتہد، امام مجتہد، علم شریعت کے عالم، علم حدیث کے ماہر، علم فقہ کے ماہر، کمال یہ روزانہ رضائے الہی کے لیے اس کا تقویٰ اور اس کا ورع، یہ میں نے اپنے بالا خاطر سنا عبادت کرتا ہوں۔ سیدنا امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو موجودہ حاکم ہیں، حکمران ہیں، ان کے قائم کردہ کسی سرکاری محکمے میں نوکری جائز نہیں، اللہ، یہ ان کا تقویٰ تھا۔ کیوں؟ کہا کرتے تھے کہ یہ جو حاکم ہیں یہ لوگوں سے حرام کا ٹیکس لیتے ہیں، لوگوں سے ٹیکس لے لے کر محکمے چلاتے ہیں، اور ٹیکس لینا حرام ہے، لوگوں کو ناجائز کسی کام پہ مجبور کرنا اور ان کی آمدنیاں نکلوانا حرام ہے، لہٰذا ان کی تنخواہوں سے اپنا پیٹ بھرنا بھی میں جائز نہیں۔ سبحان اللہ، امام احمد بن حنبل کے بیٹے نے یا قضا کی یا کوئی اور سرکاری ذمہ داری قبول کر لی اور وہ سرکاری ملازم بن گیا، بس حضور شریعت کا آدمی تنخواہ لے کر کام کرے تو جائز ہے، لیکن تقویٰ یہ ہے کہ جہاں حرام کا شبہ ہو وہاں سے بھی بچے۔ امام احمد بن حنبل کا یہ تقویٰ اور کرم آپ کے بیٹے نے ملازم، اسے سرکاری تنخواہ ملنے لگی۔ میں نے بعض افسر سے سنا ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل کے تو پہلا کام تو آپ نے یہ کیا کہ بھائی آج سے تیرا چولہا ہانڈی روٹی الگ اور میری الگ، تو اپنا الگ پکا میں اپنا الگ پکا، بیٹے کو الگ پکا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا یہ بیٹے کا گھر برابر میں اپنا گھر ہے، گھر میں روٹیاں پکانی تھی اور روٹیوں کے لیے خمیر نہیں تھا، روٹیوں میں جو آگے میں خمیر ڈالا جاتا ہے وہ نہیں تھا، پتہ نہیں گھر کا کوئی فرد گیا یا آپ کی کوئی کنیز گئی، اس کنیز نے جا کر امام احمد بن حنبل کے بیٹے کے گھر سے خمیر لے لیا اور وہ خمیر آٹے میں ملا دیا۔ اللہ، امام احمد بن حنبل کو پتہ چلا، اب سنیے، امام احمد بن حنبل کو پتہ چلا کہ آج میرے گھر میں جو روٹیاں پکی ہیں ان میں وہ خمیر ڈالا گیا ہے جو میرے بیٹے کے گھر سے لایا گیا تھا، اور اس بیٹے کے گھر سے لایا گیا جو سرکاری ملازم ہے۔ آپ نے فرمایا نہ میں یہ روٹی کھاؤں گا نہ میرے گھر کا کوئی فرد کھائے گا، ان ساری روٹیوں کو دریا میں بہا دو۔ اللہ، بات اسی پہ ختم نہیں ہوئی، اس پہ ختم نہیں ہوئی، دریا میں بہا دیا گیا۔ علماء نے لکھا اور حیرت انگیز واقعہ لکھا، جس دریا میں وہ روٹیاں بہائی گئی تھیں 10 سال تک امام محمد بن حنبل نے مچھلی نہیں کھائی۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ ہمیں پاک کرنا ہوگا، اللہ، اللہ، یہ ان کا تقویٰ اور ورع ہے۔ تو پھر دنیا سے جانے والا امام احمد بن حنبل کے شان کا والد بنا، خواب میں ایک آدمی دیکھتا ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد جنت میں ٹہل رہے ہیں،
کہ اے احمد بن حنبل مسئلے خلق قرآن سمیت دیگر مسائل میں مبتلا ہونے کی وجہ سے تو دنیا میں جتنی مشقتیں اٹھا کر آیا، اے احمد بن حنبل تیرا انعام یہ ہے کہ میں نے ہر روز تیرے لیے اپنے دیدار کو حلال کر دیا، روزانہ اللہ کی زیارت کرتا ہوں۔ وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ عظیم الشان کام کمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقبل کریم پاک سیرت کو کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔